ظاہر بین نگاہوں سے نہیں دیکھنا، بصیرت سے چلنا ہے، بصیرت سے چلنا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں، یہ چھوٹا سا بچہ جو بیٹھا ہے، یہ بچہ جو بیٹھا ہے، بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں، تم چھپو نہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہے جی، بہنوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھی بچے آئے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس مجلس سے کوئی ایک جملہ لے کر چلا گیا اور اس کے رویوں میں فرق آ گیا تو اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہے، اس سے بہتر نظام ہدایت نہیں ہے جی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی سجی ہوئی ہے، کسی دنیا کی کلاس کا یہ رنگ تو دکھائیے، دنیا کی کسی بھی کلاس کا یہ رنگ تو دکھائیے جس میں آنے والا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، جس میں آنے والا بزرگ بھی ہے، جس میں آنے والی عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہیں، جس میں آنے والا عالم بھی ہے، جس میں آنے والا ٹھیلا لگانے والا بھی ہے، جس میں فیکٹری کا مالک بھی ہے، جس میں ڈرائیور بھی ہے۔ کون سا طبقہ ہے معاشرے کا جو مجلس میں نہیں بیٹھا؟ یہ سب کا ایک جگہ پر بیٹھنا اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے۔ جہاں دنیا کی یونیورسٹیاں دنگ پڑ جائیں اسے نظام حسینی کہا جاتا ہے، اسے نظام تعلیم حسینی کہا جاتا ہے۔ جہاں آنے والا یہاں آنے والا فیس دے کر داخلہ نہیں لیتا، یہاں آنے والے نے کوئی ماہانہ فیس نہیں دی، کوئی ایڈمیشن فیس نہیں دی ہے، بلکہ یہاں آنے والا فیس دے کر نہیں آتا، حسین کی نیاز لے کے جاتا ہے۔ اور مادی نیاز تو بہرحال تبرک ہے کہ جو ہم لے کر جاتے ہیں، ورنہ اصلی نیاز میرے مولا کے دروازے سے علم اور شعور، بصیرت اور آگاہی ہے۔ ایسا ہی ہے، تو یہ آنکھوں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے۔ زیادہ کسی جگہ پر ٹھہرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایمان، تقوی، اور جو صاحب تقوی ہوگا وہی وسیلے کو تلاش کرے گا۔ آپ نہ ہوں ان لوگوں سے ناراض جو وسیلے کو مانتے نہیں ہیں، یہ متقی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے۔ کوئی لمبی داڑھی سے متقی نہیں بنتا، کوئی تسبیح ہاتھ میں لینے سے متقی نہیں بنتا، کوئی پانچیں اونچے کرنے سے متقی نہیں بنتا، کوئی سجدے کے نشان سے متقی نہیں بنتا۔ تقوی ثابت کرے گا جب اس کی تاثیر سامنے آئے گی۔ کیسے جانوں کہ اس کے یہ متقی ہے یا نہیں، اس کے ہاں تقوی ہے یا نہیں؟ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بغیر استری کے کپڑے پہنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تقوی کا تقاضا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ وسائل نہیں ہیں وہ علیحدہ بات ہے، انسان نہیں کر سکتا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، غور کر رہے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے استری نہیں کرتے کہ صاحب تقوی کا تقاضا یہ ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اگر تھوڑی سی گنجائش بنا سکیں تو عنایت ہوگی، ہمارے احباب بھی تشریف لے آئیں گے، یہاں بھی جگہ ہے، تھوڑا سا اس طرف آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے، زحمت فرمائیے، ثواب آپ کا بھی بڑھے گا، ان کا بھی بڑھ جائے گا۔ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں، آ جائیے۔ بہت شکریہ۔ آ جائیے اس طرف، آگے کی طرف آ جائیے، جو باہر کھڑے ہیں باپ اور بیٹھنا چاہتے ہیں اندر آ کے۔ سیدہ کے لال پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا کریں۔
اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں. کیسے پہچانوں؟ بات آگے بڑھے. کیسے پہچانوں کہ کوئی متقی ہے یا نہیں؟ کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے؟ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ لہسن کا ایک اثر ہے، سیب کا ایک اثر ہے، پیاز کا ایک اثر ہے، کھانے کی چیزوں کا ایک اثر ہے. ہم نے پانی کی مثال دی تھی، بات وہاں سے ہماری تبدیل ہو گئی تھی اور ہم اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکے تھے. ہر کھانے کی، ہر غذا کی ایک تاثیر ہے. جی، نماز کی ایک تاثیر ہے، روزے کی ایک تاثیر ہے، حج کی ایک تاثیر ہے، قرآن پڑھ کر آپ اٹھتے ہیں تو ایک تاثیر ہے، مجلس سے باہر جائیں گے تو ایک تاثیر ہے. معلوم ہوگا کہ یہ مجلس میں سے آ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، عاشور کے دن کے بعد کچھ دن تک ہماری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. حج سے لوٹتے ہیں تو ہماری ایک اور کیفیت ہوتی ہے. کربلا سے واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کربلائی ہے. وہ تاثیر ہوتی ہے. وہ جب تک کہ وہ تاثیر ختم نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگوں کی تاثیر تا دیر باقی رہتی ہے، بہت سوروں کے اندر اس چیز کی تاثیر جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو اسے بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کریں کہ تاثیر بہت دن تک باقی رہے. دقت فرمائیں، کیا کریں کہ کربلا کی تاثیر دوبارہ کربلا جانے تک باقی رہے. کیا کریں کہ نماز فجر کی تاثیر نماز ظہر پڑھنے تک باقی رہے. کیا کریں ظہر کی تاثیر دوبارہ مغرب، ظہرین کی تاثیر مغربین تک باقی رہے. بس یہ فجر کی نماز کی تاثیر ظہر تک جب باقی رہ جائے گی تو اسی کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ اقیموا الصلاۃ، نا، نماز قائم کرو. تو نماز قائم جب ہوگی جب فجر کی نماز ظہر سے مل جائے گی. بہت روشن بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصلی چھوڑ کر نہیں آؤ، نماز قائم کرو. فجر کی پڑھی ہے کہ ظہر تک وہیں بیٹھے رہے، نماز قائم کر رہے ہیں. بیکار لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جنہیں گھر بار کا کوئی احساس نہیں ہے، جنہیں بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، جنہیں روزگار کے حصول کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. نہیں، فجر کی نماز پڑھ کر آ گئے، آفس چلے گئے. اب آفس میں بھی نماز فجر باقی ہو. روڈ پہ چل رہے ہیں تو نماز فجر باقی ہو. عصر پڑھنے آئے، نماز فجر اس وقت تک باقی تھی. یہ نماز کو اگر دوسری نماز سے میں جوڑ دوں تو اسے کہتے ہیں قیام نماز. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو. اب یہ قائم کرو یعنی تاثیر. اور فرمائیں گے تو کیسے معلوم ہو مجھے کہ تقوی کی تاثیر تقوی ہے یا نہیں؟ وہ تاثیر سے پہچانا جائے گا. تقوی ہے یا نہیں، جو میں نے اپنے آپ کو تقوی متقی کہا، وہ ہے یا نہیں؟ مجھے معاف کریں گے، بہت سارے لوگ اہل تقوی نہیں ہوتے، اہل لقوہ ہوتے ہیں، نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. ان کی روح جو ہے وہ فالج زدہ ہوتی ہے. جی، یہ متقی نہیں ہوتے. کیسے معلوم ہو بھائی؟ سوال پختہ ہو گیا میرا، پکا ہو گیا سوال. کیسے معلوم ہو کہ یہ متقی ہے یا نہیں؟ تقوی کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تقوی کی علامت اور نشانی ہے، نہیں میں ابھی خود میں مطمئن نہیں ہوں، میری بات روشن ہونی چاہیے. دیکھیے، شیطان سے زیادہ تو اللہ کے سجدے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. جو میری مراد ہے وہی لیجئے گا آپ، اسے فوراً کسی اور سے مقایسہ نہیں کیجئے گا. جی، شیطان نے 6000 کروڑ سال عبادت کی ہے. 6000 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے. جی، اگر پاکستان سے امریکہ تک چلے جائیں تو زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا کہ جہاں اس کے سجدے کی گنتی نہ بنے. یعنی چپے چپے پر اس نے اتنے سجدے ہوں گے، تب بھی یہ جگہ چھوٹی پڑ جائے گی، اس کے سجدے زیادہ ہیں. اتنی عبادت کرنے والا راندہ درگاہ کیسے ہو گیا؟ اتنی نمازیں پڑھنے والا بھی جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز پڑھی تھی، قائم نہیں کی تھی. نماز کیسے قائم ہوگی؟
نماز کیسے قائم ہوگی؟ شیطان نماز قائم کیوں نہیں کر پایا؟ دقت فرمائیں گے عزیزان گرامی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے میرے حبیب یاد کرو اس دن کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں. فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، انکار کیا، تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے قرار پایا. اچھا میرے جوان اور بچے میرا ساتھ ذرا زیادہ دیں توجہ کی وجہ سے، توجہ کی خاطر. بھائی شیطان فرشتہ تو نہیں تھا، اللہ نے تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو. شیطان فرشتہ تو نہیں تھا. اچھا فرشتہ نہیں تھا تو پھر فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ یہ سید الملائکہ تھا، سردار ملائکہ. کون؟ شیطان، ابلیس. اسے ابلیس بھی کہا ہے قرآن نے، اسے شیطان بھی کہا ہے قرآن نے. دونوں نام آئے اس کے، ایک ہی آدمی کے دو نام آئے. نام بدل کے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لعنت آتی رہے گی. بھائی نہیں دقت نہیں فرما رہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. غور فرمائے عزیزان گرامی. اب یہاں پر شیطان تو جن تھا، کان من الجن، وہ تو ملک نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرشتوں میں سے نہ ہو اور ان کا سردار بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، توجہ ہے، حیوانوں میں سے نہ ہو مگر سردار بن جائے. تو اگر کسی اور جنس کا کسی اور جنس کے اوپر سردار بن سکتا ہے تو تمہارے حلق سے کیوں نہیں اترتا کہ کائنات کے اوپر ائمہ سرداری کرتے ہیں؟ یہ جنس کی تبدیلی، یہ حیثیت کی تبدیلی دوسری مخلوق کے اوپر سرداری عطا کر سکتی ہے. یہاں پر اچھا بہت سارے لوگوں کو اس ذریعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر ہم سیدھی بات کریں تو تھوڑا سا ان کو حلق سے نہیں اترتا. جی میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مولا کائنات کی وجہ سے کھاتا ہوں، اللہ مجھے رزق دیتا ہے علی کی وجہ سے، ہم کھاتے ہی اہل بیت کا ہیں، یہ اللہ کی جانب سے واسطہ فیض ہیں، اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں. یہ وہاں سے ان تک آتا ہے اور ان سے ہم تک آتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی یہ بات. یہ تو شرک ہو رہا ہے. تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا. اب یہ تمہارے کہنے تو شرک نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا. اللہ انہیں واسطہ فیض بنا رہا ہے، انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. اچھا میں نے فوراً کہا فالمدبرات امرا، اور اللہ کے امر چلانے والے فرشتے جو ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں، جو پانی برساتے ہیں، جو موت دیتے ہیں، جو حیات بانٹتے ہیں، روح ڈالتے ہیں شکم کے اندر، جی جو اللہ کے جو بادلوں کو حرکت دیتے ہیں، جو فصلوں کو تیار کرواتے ہیں، جو ہواؤں کو چلواتے ہیں، جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں، ان کی وجہ وہ بارش برساتے ہیں، تو فوراً ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے. تو فرشتے اگر بارش برسائیں تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو فرشتوں کا استاد ہو علی. میرے مولا علی فرما رہے ہیں والملائکۃ خدامنا، تم ملائکہ کو اس کائنات کے چلانے کا، اس کائنات کا نظام چلانے کا اختیار مانتے ہو. والملائکۃ خدامنا، اور فرشتے ہم اہل بیت کے نوکر ہیں. خدامنا ہمارے خادم ہیں، جو حسین کا جھولا جھلائے، جو سیدہ کی چکی چلائے، وہ اس دروازے کے خادم ہیں. تو نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ جی روشن ہے بات. تو فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، مگر سردار ملائکہ قرار پایا. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو تو اللہ نے اسے جنت سے نکالا. رجیم، انک رجیم. جی رجیم کہتے ہیں جس پہ بہت زیادہ پتھر مارے جائیں.
रज्म, रमी जमारात, ये लफ्ज़ सुने हुए हैं आपके। अगर कोई ज़िना मुहसना करे, शादीशुदा अगर ज़िना करे, माफ़ कीजिएगा, तो उसका हुक्म क्या है कि उसको इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। अलबत्ता पहले साबित होना चाहिए, हर एक को इजाज़त नहीं है। तो उसे कहते हैं रज्म कर रहे हैं। रज्म यानी पत्थर मार मार के किसी को, अगर ये इस्लामी सज़ाओं में से एक सज़ा है, कुरानी सज़ाओं में से, इस्लामी तालीमात में एक सज़ा है कुछ मुजरिमों की, रज्म। तो रजीम कहा है अल्लाह ने शैतान को, यानी अब इसको इतने पत्थर पड़ेंगे कि ये पत्थर खा खा के मरेगा। तो पत्थर तो सिर्फ मिना जाने वाले मारते हैं, और वो भी दीवारों को मारते हैं। किसी को यकीन है कि वहाँ मिना के अंदर, जी मिना के अंदर वो जो 3 बड़ी बड़ी दीवारें, पहले तो सुतून थे, 2005 तक सुतून थे, पिलर्स थे जिनको पत्थर मारते थे। अब शैतान ज़रा चौड़ा हो गया है, तो अब उसको दीवारें बना दी गई हैं उस जगह पर, उस पूरी फिजा के अंदर, जी। क्योंकि शैतान तो बख्शता नहीं है ना। तुम एक पत्थर मारोगे, तुम पत्थर मारोगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तो लोग वहाँ मरते थे, और बाज़ लोग तो पत्थर नहीं मिलते तो जूते मारते थे, जी। तो खैर वो वहाँ शैतान है क्या? अल्लाहु अकबर, मुक़द्दस मकामात पर शैतान है। मैं इससे ज़्यादा कहूँगा तो किसी को तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खादिमे हरमैन नहीं है, खाइनीन हरमैन है, काबिज़ीन हरम है। अब से 4 साल पहले जब हम कहते थे कि आले सऊद हरमैन के काबिज़ हैं, गासिब हैं, तो बड़े बड़े पेट रखने वाले लोगों को हजम नहीं होता था, हमसे नाराज हो जाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने इनकी करतूत दिखा दी हैं, इनके काम दिखा दिए, इन बदकरदारियां इनकी दिखा दी हैं। इन शयूख के किरदार को आज सोशल मीडिया छुपा नहीं पाया। आज मुल्ला नहीं है इक्तिफा करने के लिए। जो उनसे चेक लेते थे, जो उनसे तनख्वाहें लेते थे, शाह सुलेमान ने तो कह दिया ना कि हमने कितने पैसे दिए। जब हम पाकिस्तान की रियासत को कहते थे कि पैसा वहां से आता है, तो हमारी बात नहीं मानते थे। अब तो देने वाला कहता है ना कि हमने दिए थे। अब तो इकरार हो रहा है ना कि हमने पैसे दिए थे। एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, एक टीवी चैनल पे हमारे साथ थे, कहने लगे कि ये ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसका जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने कहा मुफ्ती साहब इंसाफ से काम लीजिए। मैं कोई ईरान का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तो फारसी भी उर्दू लहजे में बोलता हूं। मैं कोई ईरान का, मैं पाकिस्तानी हूं, और अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है, अपनी अलामतों के साथ जीने के ऊपर फख्र है हमें। हम इस मुल्क के बानी भी हैं, हम इस मुल्क के मुहाफिज भी हैं। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, और जितना इश्क हम शियों ने साबित किया है कि हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं, किसी और को साबित करने का अल्लाह इम्तिहान में ना डाले। जितनी मुसीबतें हमने इस मुल्क में उठाई हैं, और जनाजे उठाकर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने मुसीबतों के बाद भी पाकिस्तान को जिंदाबाद कहा है, और हमें पता है कि साजिशें कहां से हो रही थी, खुल रही हैं। सब्र करो हुसैन की तरह। हुसैनी हो तो हुसैन की सीरत पे रह के सब्र करो, वक्त बताएगा। उस वक्त में कोई नहीं कहता था कि कौन जीता है, आज सारी दुनिया कहती है हुसैन जीता है। माशाअल्लाह। वक्त गुजर जाता है अजीजों। अब आप देखिए कि बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। थोड़ा सा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो। करबला को होने दो, कूफे से गुजरने दो, शाम तक जाने दो, शाम से रिहाई पाने दो, मदीने आने दो। मसाइब के बाब में नहीं हूं, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं। जब जनाब ज़ैनब शब आशूर बेहोश हो गई थी, तो इमाम हुसैन ने सर पे हाथ रख के दुआए शिफा, सूरह शिफा पढ़ी थी अपनी बहन के सर के ऊपर।
تو بیوی کو جب افاقہ ہوا تو امام نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے گھبرا رہی ہو؟ فرمایا بھائی کل تم مارے جاؤ گے، سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، کچھ ختم نہیں ہوگا۔ عجیب جملہ ہے امام حسین کا۔ شب عاشور اپنی بہن کو صحرائے کربلا میں لے گئے، دور سے اشارہ کر کے کہا وہ جگہ دیکھ رہی ہو وہاں میرا مزار بنے گا، لوگ دور دور سے میری قبر کی زیارت کو آئیں گے، میری قبر لوگوں کو ہدایت دے گی۔ یہ وقت گزار دو، یہ وقت گزر جائے گا۔ ایک ہدف کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں نا، ایک نظریے پر جو زندگی گزارتے ہیں، وہ جلدی میں نہیں ہوتے، ان کی طبیعت میں جلدی اور عجلت نہیں ہوتی۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، وقت گزر جائے گا، وقت گزر گیا، بہت سا وقت گزر گیا، انشاءاللہ اب دور ظہور کا ہے، اب انشاءاللہ ظہور کا دور ہے۔ بہت جلد ہم اپنے مولا مالک صاحب کا دیدار کریں گے، ہم دیکھیں گے وہ جب آئیں گے تو جنگ میں کہاں ٹھہریں گے۔ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ جب امام آئیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ جہاں جہاں امام بارگاہ ہے وہ وہیں ٹھہریں گے۔ یہ انہی کی جگہیں تو بنوائی ہوئی ہیں آپ نے، یہ RCC کی عمارتیں، یہ دل اور خلوص سے جوتیاں باہر اتار کے آ رہے ہیں آپ، اور آج بھی جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ امام کہیں نہ کہیں ہوں گے، ان کے جد آ رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں آئیں گے، ان کی دادی آ رہی ہیں تو وہ کیوں نہیں آئیں گے۔ جی وقت تنگ ہو گیا، بات بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے، میرا دل بھی کرتا ہے ان دنوں میں کہ مصائب زیادہ پڑھوں۔ کل بات جوڑیں گے اس آج کی گفتگو کو کہ تقوی کی تاثیر کیا ہے، کیسے پہچانیں گے کہ اسے کل ہٹوا دیجیے گا، تقوی کی تاثیر جو ہے وہ کیسے معلوم ہوگا کہ تقوی ہے۔ 5 منٹ فضائل ہو جائے، 5 منٹ فضائل پڑھ لوں، اور یہ نقطہ سن لیجئے کہ تقوی کی تاثیر کیا ہے، کیسے پہچانے کہ تقوی ہے۔ تقوی کی تاثیر ہے، تقوی کی تاثیر کیا کہا اللہ نے، اس نقطے کو پورا کر لیجئے۔ سب سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ نماز نہ پڑھنا تکبر ہے مگر کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یہ تکبر ہے، متکبر ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جی، لیکن کفر نہیں ہے۔ اس نے کفر کیسے کیا؟ اس نے تو سجدہ نہیں کیا نا بھائی، جب تک اللہ کا سجدہ کر رہا تھا تو یہ ملائکہ کا سردار تھا، جب اللہ نے کہا کہ آدم کی تعظیم کرو تو اب پہچان لیجئے شیطان کا مزاج کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، نبی کی تعظیم نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا، ایسا ہی ہے، وہ نبی کی تعظیم سے ہاتھ اٹھا لے وہ شیطان ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے بھائی؟ اچھا شیطان کو کچھ جتنا برا کہہ سکتے ہیں برا کہیے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آج سے ہی شیطان کو جتنا برا کہہ سکتے ہیں کہیے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں، ایک تو یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے بھائی، جنوں میں سے ہے، جنوں میں سے ہے، ہم جن تھوڑی ہیں، ایک تو ہماری برادری میں سے نہیں ہے، اور دوسرا کیا سبب ہے کہ ہم اس کو برا کہیں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس دشمنی تو اس نے پہلے شروع کی ہے، تو یہ ہمارا دشمن ہے، تو نہ برادری کا ہے اور دشمن ہے، تو جتنا اسے برا کہہ سکتے ہیں کہیں، اور برا اسے لگنا چاہیے جس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ ہمیں کوئی کسی کی فکر نہیں ہے۔ تو اچھا شیطان کو
پروردگار عالم نے جنت سے نکال دیا. جب چاہتا تھا جنت میں چلا جاتا تھا, جب چاہتا تھا باہر آ جاتا تھا. اللہ نے کہا آئندہ جنت میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. شیطان جنت میں تھا تو نکالا گیا. تم شیطان کا مزاج اپناؤ گے تعظیم نہ کر کے تو تم تو ابھی جنت میں ہی نہیں گئے ہو. اگر وہی شیطان کے شاگرد اگر بنو گے تو تم جنت میں تم تو ابھی جنت میں ہی نہیں گئے ہو, تو پھر تمہیں جنت ملے گی کیسے؟ اچھا مزاج آپ دیکھیے ذرا, کیا ہے شیطان کا مزاج؟ اگر وہی کوئی اپنا رہا ہو تو اس کو شیطان کا شاگرد کہا جائے گا. کیا ہے مزاج؟ کہنے لگا مجھے مٹی سے بنایا ہے, معاف کیجیے گا, اسے مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار. اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے, اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. جی پہلے تمہارا یہ استدلال ہی غلط ہے, تمہاری سوچ ہی غلط ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں اور اپنی معلومات کو سمجھتے ہیں آخری معلومات ہے. شیطان نے اتنے دھڑلے سے بات کی تھی, غلط بات کی تھی. ضروری نہیں ہے کوئی سج کر بات کر رہا ہو تو صحیح کہہ رہا ہو. کہنا ہے مجھے بنایا ہے آگ سے, اسے بنایا ہے مٹی سے, اور آگ مٹی سے افضل ہے. یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ مٹی, آگ, پانی, ہوا, عناصر اربعہ. جی توجہ ہے نا. ان چاروں چیزوں میں آگ جلاتی ہے, جی ہوا اڑاتی ہے, پانی بہاتا ہے, مگر مٹی بچاتی ہے. اور مٹی کی تو تاثیر ہی کچھ اور ہے. آگ کو آپ کوئی چیز دیں گے واپس نہیں دے گی, ہوا کو کوئی چیز دیں گے اڑا دے گی, پانی کو کوئی چیز دیں گے بہا دے گی, مگر مٹی کو ایک دیں گے 14 دے گی. جی تو مٹی یہ تمہیں کس نے بتایا؟ شیطان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ مٹی جو ہے مفضول ہے اور آگ افضل ہے؟ مگر آپ شیطان کا مزاج سمجھ لیجئے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی سے ہے, اور شیطان کے شاگرد یہ کہتے ہیں یہ مٹی میں ہے. مزاج وہی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مٹی سے کہہ کر, مٹی سے جوڑ کر توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو تقویٰ کی تاثیر ہے تعظیم. جس کے ہاں تعظیم نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے, جس کے ہاں ادب نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے, جس کے ہاں انکساری نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے, جس کے ہاں جھکنا نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے, جس کے ہاں چومنا نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے, جس کے ہاں زیارت نہیں ہے وہ متقی نہیں ہے. جی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, دلیل قرآن سے ہو وہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. جو بھی اب اللہ تاثیر سے مؤثر کا پتہ بتا رہا ہے, مؤثر کا پتہ بتا رہا ہے. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, وہی متقی ہیں. اب یہ علم آتا ہوا میں دیکھتا ہوں تو کھڑا کیوں ہو جاتا ہوں؟ کبھی بھی میں نے علم کو اللہ نہیں بولا, میں نے صاحب علم کو اللہ نہیں کہا. قرآن آتا ہوا دیکھتا ہوں میں کھڑا کیوں ہو جاتا ہوں؟ جی زری کو چومنا بدعت ہے, حرام ہے, شرک ہے. ایک صاحب بہت دیر سے بول رہے تھے, ہم نے جان بوجھ کر کہا ان کے بچے سے بیٹا قرآن لے کر آؤ. جیسے ہی قرآن لے کر آئے میں نے کہا اپنے ابا کو ذرا 2 منٹ کے لیے قرآن دو. انہوں نے لیا تو فوراً چوم لیا. بہت سارے لوگوں کو مشاہدہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں آپ, یہ کفر کر رہے ہیں آپ, ابھی جو آپ باتیں کر رہے تھے وہی ہو رہا ہے. کہنے لگے میں قرآن کو چوم رہا ہوں. میں نے کہا قرآن اندر ہے, یہ جلد ہے. کہنے لگے قرآن پہ چڑھی ہوئی جلد ہے اس لیے چوم رہا ہوں. میں نے کہا زری کو بھی ہم اسی لیے چومتے ہیں, وہ حسین ابن علی کے لیے قرآن کی طرح جلد ہے. یہ میرے مولا کی قبر پہ پڑی ہوئی چادر ایسے ہی ہے جیسے قرآن پہ چڑھی ہوئی جلد. اور فرما رہے
تعظیم کرنے والا متقی ہے، جو بے ادبی بدتمیزی کرے وہ متقی نہیں ہے۔ کل بات آگے بڑھے گی، آج کی بات جو مجھے کرنی تھی قدرے کر پایا ہوں، وقت کی تنگی ہے، مصائب کا بیان ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جناب زینب، ویسے بھی جب زینب، سکینہ، رباب یہ نام ہماری زبان پہ آتے ہیں نا تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آتے ہیں۔ حسین، حضرت آدم سے جب اللہ نے کہا نا یہ نام بتاؤ، یہ جو نور ہیں ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم نے ناموں کو تطبیق دی، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ جیسے ہی کہا نا یہ حسین ہے تو خود بخود حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا نام بتاؤ، جب نام بتائے کہا یا اللہ میں ایک سوال ہے، جب میں حسین کہتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ قتیل عبرات ہے، یہ آنسوؤں کا مارا ہے، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جس پہ رویا جائے گا، جتنا حسین پہ رویا جائے گا دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ وہ واحد وجود ہے جس پہ سب سے زیادہ روئیں گے لوگ۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے رلایا ہے حسین پر، یعنی ساخت ایسی رکھی ہے کہ وہ روتے تھے امام حسین پر۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچوں کو چھوڑ کر غیر ذی زرزمین پر آگے بڑھے ہیں اللہ کے حکم سے، تو کربلا سے گزر ہوا ہے حضرت ابراہیم کا، تو آپ کی اونٹنی وہ اس کا گھٹنا مڑا اور وہ گر گئی۔ جیسے ہی اونٹنی گری تو آپ بھی سواری سے گرے، تو حضرت ابراہیم کی پیشانی سے خون نکلا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ میں نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے۔ تو آواز قدرت آئی ابراہیم ٹھہر جاؤ، یہ کربلا ہے، جہاں سے تم گزر رہے ہو یہ ارض کربلا ہے، اور اس زمین سے جو گزرے گا اسے تکلیف ہوگی۔ میں اس زمین سے گزرنے والوں کو اس لیے تکلیف میں مبتلا کروں گا تاکہ انہیں میرے حسین کی تکلیف کا اندازہ ہو۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں جب ہم جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو کربلا سے ہمارا گزر ہوا۔ میرے بابا جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچے، تیز چلتا ہوا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ امام نے دائیں بائیں دور دور زمین کو دیکھنا شروع کیا، جیسے حسین کو کوئی تلاش میں شخص وجودیت نظر آ گیا ہو، جیسے امام کو مولا علی کو کوئی شخص نظر آ گیا ہو جس کی تلاش میں تھے۔ زمین کو دور دور دیکھ کر فرمان لگے، آواز دے کر کہا حسن بیٹا قافلہ رکواؤ۔ میں نے آواز دی، سارا قافلہ رک گیا، سارا لشکر رک گیا۔ فرمایا سب اپنی سواریوں سے اتریں، اور خود مولا اپنے گھوڑے سے دلدل سے اترے، مٹھی بھر کے خاک اٹھائی، سونگھا، سنیں گے، علی نے اسے سونگھا، اپنے سر پہ مل لیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن امام حسین نے بڑھ کر کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ کرب و بلا ہے، یہاں میری زینب کے سر سے چادر اترے گی، یہاں میرے حسین کو مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کی پشت پر ڈالی اور ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ ایک پتھر پڑا تھا اسے لگایا سر کی طرف اور دراز ہو کر میرے مولا نے کمر اپنی سیدھی کی۔ ابن عتیبہ نامی امام کے لشکر میں ایک سپاہی تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ علی لیٹ گئے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ امام حسن قریب بیٹھے ہیں تو قریب آ کے بیٹھا، مولا کے پیروں کو دبانے کی اس نے کوشش کی۔
حضرت نے پیر کھینچ لیے. حضرت نے فرمایا تم نے میرا احترام کیا، اس بنیاد پہ تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں. سامنے یہ درخت دیکھ رہے ہو، اس کو قریب سے جا کے دیکھ کر آؤ اور اپنے ذہن میں بٹھا دو. وہ دیکھ کر آیا، کہا مولا دیکھ لیا. حضرت نے فرمایا بس ذہن میں رکھو کہ یہ زمین اور یہ درخت. عصر عاشور امام حسین نے یزیدی لشکر میں عتیبہ کو دیکھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آگے سے جا رہا تھا. امام نے آواز لگا کر کہا توبہ عتیبہ ہو؟ اڑ کر دیکھا، جی میں ہوں. کہا صفین میں میرے بابا کے لشکر میں تھے؟ کہا ہاں میں آپ کے ساتھ تھا. امام نے فرمایا وہ درخت یاد ہے؟ کچھ دیر کھڑا رہا، سوچتا رہا. کہا میں اس وقت حسن سے پوچھتا رہا کہ علی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس درخت کو دیکھو. اللہ اکبر. میرے مولا حسین نے فرمایا وہ آج ہی کا دن ہے جس کے لیے میرے بابا نے کہا تھا اس درخت کو دیکھو. تم میرے دشمن کے لشکر میں ہو، مجھے مارنے والوں میں ہو. کہنے لگا مولا میرے بچے بہت ہیں، میرا خانوادہ بہت بڑا ہے، میں اگر انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا مجھے پیسے نہیں ملیں گے. امام نے فرمایا تیری نسلوں کے رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو ظالموں کے ساتھ نہ رہے. کتنے اہتمام سے کربلا سجی ہے. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے. شب عاشور جناب سکینہ بابا کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. بابا میں پیاسی ہوں، میرا بھیا پیاسا ہے. میرے مولا نے بچی کو گود میں اٹھایا، پتھر ہٹایا، پانی ابلنے لگا. سکینہ آگے بڑھی، آواز آئی سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی، اگر پانی پیوگی تو نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. واپس آ گئی. مولا نے پتھر اپنی جگہ رکھ دیا. حضرت نے فرمایا سکینہ نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی. اللہ اکبر. کیا معرفت ہے. بہت رو لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی ہے. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے گا. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا حسین ہے. 3 دلیلیں دوں گا کہ امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے. سب سے پہلی دلیل تو یہ کہ جب جناب علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے. لوٹے تھے نا حضرت علی اکبر، بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں. بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے. دشمن کو بتا کر آتا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا بیٹا میرے پاس پلانے کو پانی نہیں ہے. اجرکم اللہ. 3 سال کے تھے، تھکے نہیں. 3 سال کے تھے حضرت علی اکبر. میرے مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں آ کے بیٹھے، کہنے لگے بابا انگور چاہیے. راوی کہتا ہے کہ موسم نہیں تھا انگوروں کا مگر علی اکبر مانگ رہا ہے. میرے مولا نے ستون کو ہاتھ مارا، پلر کو ہاتھ مارا تو ستون سے خوشہ انگوروں کا گرا. مولا حسین نے انگور اٹھا کے کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا کچھ نہ دے. اجرکم اللہ. علی اکبر کو معجزے سے انگور دیے میرے مولا حسین نے. اب کوئی پوچھے امام حسین کا کتنا امتحان ہے. جوانی میں علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں. امام فرما رہے علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے. تو زبان جب منہ میں بابا کے منہ سے منہ لگایا، پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا منہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. اجرکم اللہ. سب سے زیادہ پیاسے حسین ہیں.
دوسری دلیل سنیں گے، جب گھوڑا خبر شہادت پہنچانے آیا، مولا مار دیے گئے، مولا شہید ہو گئے، گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اور بڑے بڑے مختل نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے پیر مار رہا تھا زمین پر جیسے ماتم کر رہا ہو. اس کے گلے سے ایک مخصوص آواز نکل رہی تھی، جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو آواز نکلتی ہے. ذوالجناح زمین پر پیر مارتا ہوا ماتم کرتا ہوا آ رہا تھا، یا وا ظلیمہ کی آوازیں لگا رہا تھا. ظلم کی حد ہو گئی، ظلم کی حد ہو گئی. یہ کہتا ہوا وہ خیمہ گاہ کی طرف آیا ہے. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں. میں نے کربلا کی مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب رباب کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب ام لیلہ کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب علی اکبر کے خیمے پر نہیں گیا، ذوالجناح جناب سکینہ کے خیمے پر. اور جا کر جب پیر مارنا شروع کیے، بچی سمجھ گئی بابا آ گئے، تو فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئیں. مگر عجیب منظر نظر آیا، گھوڑا ہے سوار نہیں ہے. تو بڑے وقار سے بی بی سکینہ نے پیر اٹھائے، آگے آ کر گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑے کی گردن کو پیار کرتے ہوئے کہا، اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجر و کمال اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی. تیسری دلیل یہ ہے کہ جب امام سجاد نے امام حسین کو قبر کے حوالے کر دیا تو قبر پر انگشت شہادت سے لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا. یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، جسے پیاسا کربلا میں مارا گیا. اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیق. ماتم حسین.